چینی اسٹورز پر حرام اشیاء کی فروخت۔ اسلام آباد فرسٹ اسٹاپ پاکستان کے ان پرانے چینی سٹورز میں سے ایک ہے جنہیں 2 سال قبل ان چینی باشندوں کی سہولت کے پیش نظر کھولا گیا جو کہ سی پیک کے تحت چین سے پاکستان نقل مکانی کر رہے ہیں۔ چینیوں کی پاکستان میں روز بروز بڑھتی تعداد کے بعد چینی ریسٹوران، گروسری سٹورز، گیسٹ ہاؤسز اور چائنیز لینگویج سینٹرز پاکستان بھر میں بڑی تعداد میں کھلنے شروع ہو گئے ہیں۔ چینی باشندوں کی آمد کا بہاؤ سی پیک کے بعد زور پکڑ گیا ہے۔ کئی ارب ڈالر کے اس پروجیکٹ کے تحت چینی کمپنیاں پاکستان بھر میں سڑکیں، پاور پلانٹس اور صنعتی زونز بنائیں گی۔ 2 سال قبل اس منصوبے کے آغاز کا اعلان ہوا اور آج اس کے انفراسٹرکچر پروجیکٹس منظر عام پر نمودار ہو رہے ہیں، جبکہ درجنوں پر کام جاری ہے جس کا مقصد پاکستان میں صنعتی ترقی کا فروغ ہے۔ سی پیک کے تحت شروع کیے گئے 43 منصوبوں نے پاکستان میں چینی باشندوں کی تعداد میں 3 گنا اضافہ کر دیا ہے، جن کی تعداد چینی سفارت خانے کے مطابق 30,000 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ پچھلے سال 71,000 چینی باشندوں نے محدود مدت کے لیے پاکستان کا دورہ کیا۔ پاکستان میں موجود ان چینی انجینئروں، مینیجروں اور مزدوروں کے سیلاب کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سپر مارکیٹس، گیسٹ ہاؤسز اور دوسرے کاروبار کی کثرت دیکھنے میں آئی ہے۔ چینی گروسری سٹورز اپنے چینی گاہکوں کو ہر وہ چیز مہیا کر رہے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہے، مگر تشویش کی بات یہ ہے کہ یہ چینی گروسری سٹورز چینی غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ان کے حلال یا حرام ہونے سے قطع نظر ہر چیز درآمد کر رہے ہیں۔ مثلا چینی گروسری سٹورز کو سور کے گوشت اور اس سے متعلقہ مصنوعات درآمد کرنے میں کوئی مشکل یا روک ٹوک نہیں، جبکہ سور کے گوشت پر پاکستان میں اسلامی احکامات کی روشنی میں ممانعت ہے۔ اگر یہ دلیل پیش کی جائے کہ چینی عوام لادین ہیں اور دہریانہ نظریات کی حامل قوم ہے اور اس لحاظ سے ان کے ہاں سور کے گوشت کی ممانعت نہیں، تو جواب یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے قرارداد مقاصد کے تحت پاکستان اسلامی اکثریتی آبادی پر مشتمل ملک ہے جہاں اسلامی قوانین کو اولویت دی جائے گی اور ایسے اقدامات کیے جائیں گے جن سے یہاں کی مسلم آبادی کو اسلامی قوانین و احکامات کے تحت زندگی گزارنے میں دشواری کا سامنا نہ ہو۔ اور ان اسٹورز پر کئی مصنوعات ایسی ہیں جن میں سور کے گوشت کے علاوہ ایسے اجزاء استعمال ہوتے ہیں جو حرام ہیں۔ ان اسٹورز پر چینی کھانوں کی شوقین پاکستانی آبادی بھی خریداری کے لیے جاتی ہے جو کم علمی اور عدم واقفیت کی بنا پر ایسی مصنوعات خرید سکتی ہے جو حرام ہو یا ان میں حرام اجزاء کی آمیزش ہو، کیونکہ ان مصنوعات پر درج زبان مکمل طور پر چینی ہوتی ہے جن سے عوام کی اکثریت ناواقف ہے۔ پاکستان میں سور کے گوشت اور اس سے متعلقہ یا دیگر حرام مصنوعات کی درآمد پر پابندی ہے، مگر ان سٹورز پر سور کے سر اور پایوں سمیت اس کے خشک گوشت اور ساسیجز تک دستیاب ہیں۔ ان مصنوعات کی زبان چینی ہونے کی وجہ سے کسٹم حکام اور ملازمین بھی ان کی نوعیت سے ناواقف ہوتے ہیں اور ان درآمدی غذائی مصنوعات کو چیک کرنے کی کم ہی زحمت کرتے ہیں۔ یہ مصنوعات ان سٹورز پر موجود ہیں، مگر پاکستانی کسٹم حکام ان کے وجود سے ہی انکاری ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان میں ایسی اشیاء کی آمد کی روک تھام کی جائے اور ان مصنوعات کی چیکنگ کے لیے ایسے کسٹم حکام اور ملازمین کو تعینات کیا جائے جو چینی زبان سے واقف ہوں، تاکہ ایسی مصنوعات کی پاکستان میں ترسیل ہی ممکن نہ ہو۔ ایک اسلامی ملک ہونے کے ناطے ریاست پاکستان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ ایسی حرام چیزوں کو ریاست میں عام ہونے سے روکے تاکہ بلا خوف و خطر صحیح طور پر ایک اسلامی معاشرے کا وجود ممکن ہو۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔